الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق، اس کے فضل سے آج ہم اس نشست میں پچھلے باب کا اگلا حصہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو فتنہ اور آزمائش بنایا تاکہ معلوم ہو سکے کون اس کے پاس ٹھہرتا ہے اور کون اس کے فریب میں مبتلا ہوتا ہے اور کون اس سے بچتا ہے اور کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو کچھ زمین پر موجود ہے ہم نے اس کو زمین کی زینت بنایا تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ پھر جو کچھ اس زمین پر ہے ہم ان سب کو ایک دن چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ یعنی کہ زمین پر جو کچھ موجود ہے، جس کو ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ ہم نے اس کو زینت بخشی، ہر چیز کو فنا ہے اور ان تمام چیزوں کو ایک دن نیست اور نابود ہونا ہے، ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ اور پھر اس تمام روئے زمین کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایک دن چٹیل میدان بنانے والے ہیں، یعنی اس پر کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں فرماتا ہے، مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ نصیحت فرما رہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پر اگر ہمارا کامل ایمان ہوتا تو کیا ہم اللہ رب العزت کی بات نہ مانتے؟ ہم کیسے بندے ہیں جو اپنے پروردگار کی بات نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بار بار قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی زندگی بہتر ہے، آخرت کی زندگی ہی ہے، دنیا کی زندگی تو زندگی ہی نہیں۔ پھر بھی ہم کیا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن کیا ہمارا یہ کہنا کہ ہم جانتے ہیں صحیح ہے، درست ہے؟ نہیں، بلکہ قطعی درست نہیں۔ اگر ہم جانتے اور ہمارا ایمان اگر صحیح ہوتا، کامل ہوتا، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو ضرور مانتے کہ بے شک میرا رب جو فرماتا ہے وہ حق ہے، بے شک آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ تو ہم آج جو بہتر زندگی ہے اس کے لیے تیاری بھی کرتے، لیکن ہم دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ تو جانتے ہیں اور نہ مانتے ہیں، ہم صرف وہی جانتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں اور اسی کو مانتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ یہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت ہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم اس کو ایک دن چٹیل میدان بنانے والے ہیں، اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی بھی اور بہتر ہے۔ تو جو باقی رہنے والی ہو اور بہتر ہو تو ہمیں تیاری کس کے لیے کرنی چاہیے؟ جو چٹیل میدان ہو جائے گی ایک دن اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، یا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے؟ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم جو چاہیں وہ فیصلہ کریں اور جس طرف چاہیں اس طرف ہم اپنی توجہ دیں۔ انسان جب دیکھے کہ اس کا نفس سرکشی اختیار کر کے دنیا کی زیب و زینت کی طرف مائل اور متوجہ ہے تو اسے چاہیے کہ فانی پر باقی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کو ترجیح دے۔ یعنی انسان جب دیکھے کہ اس کا نفس سرکشی اختیار کر کے، یعنی اس کا نفس نے سرکشی اختیار کر لی، یعنی برائی کی طرف مائل ہو گیا، وہ برے کام کرنے لگا، تو جب اس کا نفس سرکشی اختیار کر کے دنیا کی زیب و زینت کی طرف مائل اور متوجہ ہو تو اسے چاہیے کہ فانی پر باقی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کو ترجیح دے، اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کو ترجیح دے اور جنت و اس کی کثیر نعمتوں کی طرف غور کرے، یعنی کہ آخرت کی طرف وہ ترجیح بھی دے اور جنت میں ہمیں جو نعمتیں ملیں گی، جو دائمی نعمتیں ہوں گی، کبھی ختم نہ ہوں گی، ان جنتی نعمتوں کی طرف وہ غور کرے اور توجہ دے۔
پھر دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک موازنہ کرے اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے کثرت سے نیک اعمال کرے اور طاعت خدا و طاعت رسول میں اپنی زندگی گزارے۔ دنیا کی مرغوب چیزوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے، دنیا کی جو مرغوب چیزیں ہوتی ہیں ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ یہ دنیاوی چیزوں میں یہ صفت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اپنی طرف کھینچتی ہیں، اپنی طرف انسان کو پھیرتی ہیں۔ تو دنیا کی مرغوب چیزوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور لوگ دنیاوی مال و متاع کی حرص و طلب میں مشغول ہو کر اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق نیک اعمال و عبادت کے لیے کی ہے، یعنی اپنی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، اپنی تخلیق کو ہی بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اپنی تخلیق کے مقصد کو ہی بھول گئے، ہم کیوں پیدا کیے گئے دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال اور عبادت کے لیے دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور دنیا کی محبت برغبت انسان کے لیے فقط مشقت و فتنہ عظیم ہے، اور جس نے اس کی حقیقت اور اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھ لیا تو دنیا اس کے نزدیک حقیر، ذلیل اور غلیظ ہے۔ جس نے اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھ لیا تو اس کے نزدیک دنیا کیا ہے؟ حقیر ہے، ذلیل ہے اور غلیظ ہے، سوائے ان چیزوں کے جو اللہ کے لیے ہے۔ اور دنیا لوگوں کے لیے فتنہ اور بڑی آزمائش ہے کہ کون اپنی خواہش نفس اور دنیاوی لذات پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و رضا کو ترجیح دیتا ہے۔ چنانچہ عقل مند اور فرما بردار بندوں نے اس دنیا کو آخرت کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ جو عقل مند لوگ ہیں، زیادہ مال کمانے والا عقل مند نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو اپنی آخرت کو برباد کرنے والا ہے، سوائے چند ایک کے۔ تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی آخرت کو بہتر بنا لے، عقل مند وہ نہیں جو اپنی دنیا کو بہتر بنا لے، وہ تو بے وقوف ہے۔ کیوں بے وقوف ہے؟ کہ وہ جانتا ہے کہ دنیا تو ہمیں چھوڑ کر ہی جانا ہے، جو چیز چھوڑ کر جانی ہو اس کو بہتر بنانے والا بے وقوف ہی ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو باقی رہنے والی اور بہتر چیز کو، اپنی آخرت کو بہتر بنائے، وہ عقل مند ہے جو اپنی آخرت کو بہتر بنائے، اور دنیا کو بہتر بنانے والا عقل مند نہیں، بے وقوف ہوتا ہے۔ تو عقل مند اور فرما بردار بندوں نے اس دنیا کو آخرت کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی اس دنیا کو آخرت بہتر بنانے کا وہ ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگوں کی علامت ہے، اور وہ اس سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اس سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوں، اپنی آخرت بھی بہتر بنا رہے ہیں لیکن اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اس طرح کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول میں مددگار ثابت ہو، اس طرح سے وہ دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی انہیں حاصل ہو جائے تو رضا اور خوشنودی کے حصول میں وہ مددگار ثابت ہو، اس طرح وہ دنیا کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ان کے بدن تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن دل اس سے دور ہوتے ہیں۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کے دل اس دنیا سے دور ہوتے ہیں، جسم دنیا میں ہوتا ہے لیکن دل ان کا آخرت کی طرف، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کی طرف ہوتا ہے۔ اور وہ دنیا میں رہتے ہیں مگر دنیا ان میں نہیں رہتی۔ وہ لوگ دنیا میں تو رہتے ہیں لیکن دنیا ان میں نہیں رہتی، یعنی ان کے دلوں میں دنیا نہیں رہتی، وہ صرف دنیا میں رہتے ہیں، دنیا ان میں نہیں رہتی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ دنیا ان کے آخرت کے سفر کے لیے زاد راہ بن جاتی ہے۔ یہ عقل مند لوگوں کی علامت ہے۔ اور ایسے ہی لوگ
اخروی نعمتوں کے مستحق و سزاوار ہو جاتے ہیں، یعنی جنت اور اس کی دائمی و ابدی نعمتیں انہیں حاصل ہوں گی، جن میں اونچے اونچے محلات اور بے شمار بلند و بالا درختوں کے باغات و طرح طرح کے پھلوں و پھولوں سے لدے ہوئے درخت اور ان کی مرضی سے چلنے والی نہریں اور ہر عیب و نقص سے پاک بیویاں اور بے شمار نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی، اور وہ تمام چیزیں جنت میں ہوں گی دل جن کی خواہش کرے گا وہ سب جنت میں میسر ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور سب سے بڑی نعمت جو جنت میں بندے کو ملنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اب ذرا اس شاندار اور خوبصورت جنت کا اس حقیر دنیا سے مقابلہ و موازنہ کرو، پھر جو بہتر ہو اس کا انتخاب کرو۔ دنیا انسان کو اپنی زیب و زینت و آرائش میں اس طرح پھنسا لیتی ہے کہ اسے آخرت کے متعلق سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اور دنیاوی سامان خصوصاً مال و دولت اور بیوی و اولاد اور زر و جائیداد کی شدید محبت و رغبت اسے اندھا کر دیتی ہے، اور ان چیزوں کا نشہ اس پر چڑھ جاتا ہے۔ اس نشے کی وجہ سے وہ اللہ و رسول کی نافرمانی کرتا اور اللہ و رسول سے بغاوت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسے دنیا میں ہمیشہ نہیں ٹھہرنا، اور انسان ان چیزوں میں گرفتار ہو کر اپنی آخرت سے بے فکر و کثیر گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے جو اسے عذاب آخرت اور دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان اس دنیا کو اپنی حقیقی قیام گاہ سمجھتا ہے۔ انسان اس دنیا کو اپنی حقیقی قیام گاہ سمجھتا ہے اور یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتا۔ اسی طرح جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اسے ہی اپنی حقیقی قیام گاہ سمجھتا تھا۔ انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے نا تو دنیا کی زیب و زینت اور اس کی محبت میں انسان اس طرح سے الجھ جاتا ہے اور اتنی اسے محبت ہو جاتی کہ وہ اس دنیا سے جانا ہی نہیں چاہتا، یہیں رہنا چاہتا، اسی کو پسند کرتا ہے اور اسی کو اپنی حقیقی قیام گاہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہمیشہ یہیں رہنا ہی، کیونکہ اگر وہ یہ جانتا کہ نہیں مجھے یہاں سے جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ برے کام نہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب وہ جانتا بھی نہیں، صرف سن رکھا ہے، اس پر اس کا یقین نہیں۔ تو انسان دنیا کو اپنی حقیقی قیام گاہ سمجھتا ہے اور اس دنیا سے جانا ہی نہیں چاہتا، اور اسی طرح جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ اسے ہی اپنی حقیقی قیام گاہ سمجھتا تھا، یعنی جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تب اسے اپنی حقیقی قیام گاہ سمجھتا تھا اس سے پہلے، اور وہاں سے دنیا میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں سے دنیا میں نہیں آنا چاہتا تھا، جس طرح سے دنیا میں آنے کے بعد اب وہ دنیا سے جانا نہیں چاہتا، اسی طرح جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں سے دنیا میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو رو رو کر اس نے گل مچایا، پھر اس دنیا میں آ کر اس نے اپنے مقام کو سمجھ لیا، پھر وہ ایسا عاشق ہوا کہ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتا۔ یہ دنیا بھی اس ماں کے پیٹ کی طرح تنگ و تاریک ہے اور مشقتوں و تکلیفوں کی جگہ ہے، اور جیسے تو ماں کے پیٹ میں نہ رہا اسی طرح تو دنیا میں بھی ہمیشہ نہ رہے گا۔ جس طرح تو اپنی ماں کے پیٹ میں ہمیشہ نہیں رہ پایا اسی طرح تو دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہ پایا، آخر تجھے چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ جائز طریقے سے اعتدال کے ساتھ بیوی و مال و اولاد اور زر و جائیداد اور دنیا کی چیزوں سے محبت کرنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ اجر و ثواب کا باعث ہے، یعنی کہ اس کو مطلقاً ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ جیسے کہ اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں کہ اپنی دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت بہتر بناتے ہیں،
تو وہ دنیا اچھی ہو گئی ان کے لیے۔ تو اس کا بھی معنی یہی ہے کہ ہم اس کو مطلقاً اس کو ناجائز یا ناپسندیدہ نہیں کہہ سکتے، مطلقاً نہیں۔ ہاں جب وہ صرف انسان دنیا کی چیزوں سے صرف دنیا بنائے تو یہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے، بری ہے، حقیر ہے، ذلیل ہے، غلیظ ہے تب۔ اور دنیا کی چیزوں سے اگر آخرت بہتر بنائی جائے تو وہ کیا ہے؟ بہتر ہے، بہتر شے ہے، دنیا کی ہر چیز بہتر ہے اگر اس سے آخرت بہتر بنائی جائے، آخرت کے لیے تیاری کی جائے۔ تو اعتدال کے ساتھ بیوی و مال و اولاد اور زر و جائیداد اور دنیا کی چیزوں سے محبت کرنا ممنوع نہیں بلکہ اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان کی محبت اس طرح سے ہو کہ انسان یاد الہی اور اپنی آخرت سے غافل نہ ہو، تب تک یہ ممنوع نہیں ہے، اور اگر وہ اللہ کی یاد اور اپنی آخرت سے غافل ہو جائے تو پھر یہ ممنوع ہے، اس کی محبت و رغبت منع ہے، پھر ہمارے لیے ناجائز ہو جائے گی۔ اپنی آخرت سے غافل نہ ہو اور ان سب کی محبت طاعت الہی میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ شرائط ہیں کہ دنیا کی محبت کرنا ممنوع نہیں ہے، لیکن کب؟ ان شرائط پر کہ اس کی محبت طاعت الہی میں رکاوٹ نہ بنے، آخرت سے تمہیں غافل نہ ہونے دے، اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ ہونے دے، اور طاعت الہی میں رکاوٹ نہ بنے اور شر و برائی کی طرف مائل نہ ہونے دے، تو ایسی محبت اس کے لیے نجات کا ذریعہ اور آخرت کی سعادت اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا سبب ہوتی ہے، اور اس سے بیجا محبت آخرت سے غافل کر دینے والی اور نہایت بری اور تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح سے مال جمع کرنا برا نہیں مگر نیت و مقصد برا نہ ہو، یعنی اگر مال کی پوری زکوٰۃ نکالی جائے اور صدقات و خیرات کیے جائیں اور راہ خدا میں خرچ کیا جائے اور اس مال کو آخرت کا توشہ بنایا جائے اور ایسے کاموں میں خرچ کیا جائے جس سے اس کی آخرت درست ہو، تو ایسا مال اچھا ہے، تو ایسا مال مذموم نہیں، اچھا ہے، برا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال ظاہر و پوشیدہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین اجر ہے، روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274۔ اسی ضمن میں ایک اور آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو بھی مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی راہ میں آپ جو بھی خرچ کریں گے اس سے تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تو جو بھی مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے سوا تمہارا مال خرچ کرنا مناسب نہیں، اور جو مال تم خرچ کرو گے تو اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل رشک تو وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ راہ حق میں خرچ کرے، وہ قابل رشک شخص ہے۔ یہ نہیں کہ بہت مالدار ہو گیا تو وہ قابل رشک ہو گیا، نہیں، اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ قابل رشک ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 1409۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو جس سے تمہارا مقصد رضائے الہی ہو تو تمہیں اس پر اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 56 اور بہقی سنن کبریٰ کی حدیث نمبر 65-55۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے اوپر اور اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر اور اپنے خادم پر جو بھی خرچ کرے وہ صدقہ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 55 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2138۔
حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 2322 اور ترمذی کی حدیث نمبر ہے 1965۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ یعنی ان کے لیے ہمیں خرچ کرنا ہے، اپنے لیے بھی، اپنی بیوی بچوں کے لیے، رشتہ دار کے لیے، عزیز اقارب کے لیے، یعنی جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ان پر ہمیں خرچ کرنا اور راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ سب ہم پر حق ہے۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 2743، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2427 اور نسائی شریف کی حدیث نمبر 2401 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 2369۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کہاں ہیں، روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی اور میری اطاعت کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، اور آج کے دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6548۔ یعنی اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، اور اس محبت کی وجہ سے ان پر احسان بھی کرتے تھے، اور ان کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے پر ان کی مدد بھی کرتے تھے ایک دوسرے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں روز قیامت اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ فرشتوں میں عقل ہے مگر شہوت نہیں، اور جانوروں میں شہوت ہے مگر عقل نہیں، مگر انسان میں شہوت بھی ہے اور عقل بھی ہے، اور جس شخص کی عقل شہوت پر غالب ہو تو وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی انسان کی عقل اس کی شہوت پر غالب آ جائے، اس کی عقل شہوت پر غالب آ جائے تو وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے، اور جس شخص کی شہوت عقل پر غالب ہو تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یعنی کسی شخص کی اگر شہوت اس کی عقل پر غالب آ جائے تو وہ جانوروں سے بھی بڑھ کر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور عقل کا تعلق روح سے ہے، اور شہوت کا تعلق نفس سے ہے، اور بے وقوف دنیا کی چیزوں کی محبت و رغبت میں پھنس کر نیچے گرتا ہے۔ جو بے وقوف ہوتا ہے وہ دنیا کی محبت و رغبت میں پھنس کر نیچے گرتا ہے، اور عقل مند انہی چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور دنیا دار شخص دنیا کی چیزوں کی محبت میں ڈوب کر دین و شریعت کے تقاضوں کو فراموش کر دیتا ہے، جبکہ اسلام نے دین و دنیا دونوں کے متعلق ہدایت و نصیحت کی ہے۔ دنیا کی خواہشات انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اگر خواہشات پر عقل غالب ہو تو وہ بچ جائے گا، اگر خواہشات پر انسان کی عقل غالب آ جائے تو انسان بچ جائے گا، اور اگر خواہشات عقل پر غالب آ جائے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اگر انسان کی خواہش اس کی عقل پر غالب آ جائے تو اس کے لیے پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور جس نے اپنی زندگی کی لگام خواہش کے ہاتھوں میں تھما دی تو اس کا ہلاک ہونا یقینی ہے، پھر اسے کوئی بچانے والا نہیں۔ کہ جس نے اپنی زندگی کی لگام اپنی خواہش کے ہاتھوں میں دے دی کہ جو میری دل جو چاہے گا میں وہی کروں گا، تو سمجھو پھر اسے اس ہلاکت سے بچانے والا کوئی نہیں، اس کی ہلاکت پھر یقینی ہے۔ یعنی اسے تو ہلاک ہونا ہی، اسے تباہ ہونا، اسے برباد ہونا ہے، کوئی بچانے والا نہیں پھر، کیونکہ جو اس نے اپنی لگام اپنی خواہش کے ہاتھوں میں دے دی۔ اور دنیا میں عقل سے کام لینے والا کامیاب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔